یہ امیر بالاج کی نشست تھی۔ کمرے میں داخل ہوتے ساتھ ایک دفعہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ ماشاءاللہ جم دیکھیں، میر موصف، میر فتح تینوں بھائی اور ٹرینر کے ساتھ ادھر جم کرتے تھے۔ خوبصورت انداز سے جو ہے اس گھر کو تعمیر کروایا گیا۔ یہ گھر جو ہے خصوصاً جو دوست احباب ہیں ان کے لیے یہ تعمیر کروایا گیا تھا۔ کون کون سی گاڑیاں رکھی ہوئی تھی؟ مرسڈیز اور 2 گاڑیاں اور تھی کروزر۔ یہ گھر واحد گھر ہے جس گھر کا آج تک نہ کوئی قبضہ گروپ کا پرچہ ہے، نہ کوئی منشیات کا، نہ کوئی ڈکیتوں کا، نہ کوئی چوروں سے تعلق واسطے کا، کوئی بھی ایک بھی ایشو نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ میرا نام زین امتیاز ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی پوائنٹ۔ ناظرین، آج ہم موجود ہیں مرحوم امیر بالاج کے گھر پر اور آپ کو بتائیں گے کہ امیر بالاج جو ہیں وہ عام روٹین کی جو لائف ہے اس کو کیسے گزارتے تھے، دوست احباب جو ہیں وہ ان سے کیسے ملتے تھے اور ان سے کوئی بھی عام شخص اگر ملنے آتا تھا تو وہ کس طرح کن پروٹوکولز کو فالو کر کے وہ ملتے ہیں۔ کوشش کریں گے ہم ان کے قریبی دوست سے رابطہ کریں گے۔ کیسر صاحب سے آج ہم نے خصوصی ٹائم لیا تھا اور دیکھتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ امیر بالاج کے گھر پر جا کر جو ہے وہ ملاقات کریں۔ السلام علیکم جی۔ جی وعلیکم السلام زین صاحب، کیا حال ہے؟ خیریت ہے؟ ٹھیک ٹھاک؟ الحمدللہ، آپ ٹھیک ہیں؟ جی السلام شکر علیکم الحمدللہ۔ جی السلام علیکم جی السلام علیکم۔ کیسر سہیل بٹ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ امیر بالاج کا جو بچپن ہے وہ بھی انہی کے ہاتھوں میں گزرا اور انہی کے ہاتھوں سے وہ جو ہے وہ انہی کے ساتھ ہی رہتے ہوئے جو ہے وہ جوانی کا رخ اختیار کیا اور بعد میں جو ہے ان کے ہاتھوں میں ہی وہ سارے معاملات دیکھے۔ اور جب امیر بالاج کا ناحق قتل کیا گیا تھا تب بھی کیسر سہیل صاحب وہاں پر موجود ہے۔ کیسر صاحب، سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا، امیر بالاج کو جو ہے وہ گاڑیوں کا بھی شوق تھا، امیر بالاج کو دوستوں کا بھی شوق تھا۔ امیر بالاج سے اگر کوئی شخص، عام شخص ملنے آتا تھا تو کن پروٹوکولز کو فالو کرتا تھا؟ پہلے تو اتنا کوئی بھی نہیں پروٹوکول تھا، بالکل یہ دیکھیں جیسے کہ باہر اڈا چل رہا ہے، عام لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، ادھر گودامز بنے ہوئے ہیں، کاروبار چل رہا ہے۔ ایسا نہیں تھا کہ کوئی امیر بالاج سے کسی نے ملنا ہے تو اس کو اتنی سکورٹی سے گزرنا پڑے، نہیں، ڈائریکٹلی سب آتے جاتے تھے، پتہ ہوتا تھا وہ اوپر بیٹھے ہوئے ہیں تو کسی نے ملنا، نیچے کسی بندے کو بھی کہہ دینا میں نے بالاج بھائی سے ملنا ہے، انہوں نے کہنا آپ اوپر چلے جائیں۔ صحیح، ہاں جی بالکل ایسے اوپن ہی تھا۔ تو دوستانے کے حوالے سے اگر بات کریں تو آپ کے ہاتھوں میں ہی انہوں نے جوانی کی طرف پروان چڑھی اور اس کے بعد جو ہے پھر آپ کے ہاتھوں میں دم توڑ دیکھیں، گئے۔ ایک قدرتی عمل ہوتا ہے، انسان کی ایک کیپیسٹی ہوتی ہے، جب وہ ایج ہوتی ہے 17-18 سال کی ایج جو ہوتی ہے، اس میں اگر ایک لیبل لگ جاتا ہے نا دشمن داری کا یا باپ کے قتل کا ذمہ داری لینی، کاروبار کی اتنا بڑا بزنس پورے پاکستان میں پھیلا ہوا ہے، اس کو سنبھالنا، تو وہ 1 2 3 کر کے جتنے بھی دوست قریب ہوتے جاتے ہیں نا تو اس کا ایک اندر کے ایک جذبہ ایسا بن جاتا ہے کہ اب میری لائف چلنا شروع ہو گئی ہے، میں دوستوں کے ساتھ بیٹھتا ہوں، دوستوں کے ساتھ باتیں کرتا ہوں، تو ایسے اس کو شوق پڑ گیا دوستیوں کا۔ کیسر بھائی، امیر بالاج کو تو گاڑیوں کا شوق تھا، کون کون سی گاڑیاں رکھی ہوئی تھی؟ اور جی ماشاءاللہ یہ دیکھیں آئیں ادھر مرسڈیز اور 2 گاڑیاں اور تھی کروزر۔ اچھا، تو وہ فیملی گئی ہوئی کہیں پہ، تو یہ کھڑی ہوئی ہیں گاڑیاں۔ اور اس کے علاوہ ابھی ریسنٹلی انہوں نے ایک نئی گاڑی پرچیز کی تھی جس پہ پھر ہم نے پروگرام بنایا کہ ہماری گاڑی آئی ہے نہیں تو ہم سارے بھائی اکٹھے ہو کے تو کراچی کی طرف ٹریول کرتے ہیں، راستے میں دربار پہ حاضری دیں گے سخی لال شہباز قلندر کے، پھر سندھ میں رکیں گے 2 دن، وہاں پہ شکار کریں گے، تو اس کے بعد کراچی جائیں گے 2-3 دن وہاں پہ رکیں گے۔ تو عام روٹین میں اتنی گاڑیاں ہیں، کتنے لوگ ان کے ہمراہ ہوتے تھے اگر کہیں بھی شادی کی تقریب پر جانا ہو یا باہر کسی سے ملنا جو ہو؟ گاڑیاں 3 بھائی ماشاءاللہ اور فیملی، یہ نہیں کہ ساری وہ یوز کرتے تھے جیسے لوگ کرتے ہیں 10 ڈالے جا رہے ہیں۔ اچھا، نہیں، بالاج بھائی تو صرف سمپل ایک گاڑی پہ زیادہ، ہاں جی، یا 1 ڈالا ساتھ ہوتا تھا۔ اچھا، اگر اکثر جو ڈیلی کی ان کی ٹریولنگ تھی 1 گاڑی پہ تھی، صرف ایک گاڑی۔ اور ان کے ہمراہ گارڈز کتنے ہوتے؟ گارڈز تقریباً گن مین وغیرہ ساتھ نہیں، لیکن وہ ہوتے تھے 2-3 دوست، جیسے میاں صاحب تھے،
ان سے بڑی محبت کا اور عقیدت کا رشتہ تھا. میاں صاحب آپ یعنی کہ امیر بالاج کے بالکل ساتھ ہوتے تھے 24 گھنٹے. ہاں جی. تو کیا سمجھتے ہیں کہ جب روٹین میں باہر نکلتے تھے تو کیسا رویہ ہوتا تھا لوگوں کے ساتھ؟ جیسے ہم روٹین سے ہر لوگ نکلتے ہیں اسی طرح نکلتے تھے. ہاں صحیح. ہاں جی. تو جب لاسٹ آپ اس وقت امیر بھائی کے ساتھ تھے جب شادی کی تقریب میں گئے تو پھر آپ نے کیا دیکھا؟ بس ایک دم ہی کھانا کھا کر واپس آنے لگے نا, باہر نکل رہے تھے ساتھ ہی فائرنگ شروع ہو گئی. تو اس وقت پروٹوکول کتنا تھا؟ آپ کے ساتھ کتنے اور لوگ؟ 5-7 بندے تھے ساتھ. جب کبھی جاتے تھے نا شادی پہ جی تو پھر وہ ایک آدھی گاڑی ساتھ لے جاتے تھے. اچھا یعنی کہ ٹھیک ہے, چلیں وہ ادھر ہجوم وغیرہ ویسے سیلفیاں لینے والے لوگ بھی بھاگ بھاگ کے اوپر چڑھتے ہیں, بالکل, تو ان کو بھی پیچھے ہٹانے کے لیے ساتھ لڑکے ہونے چاہیے یار, وہ خالی یہ نہیں کہ دشمنی. تو کیسر بھائی امیر بالاج کی ڈیلی کی روٹین کیا ہوتی تھی؟ ڈیلی کی روٹین انہوں نے اٹھنا ہے پہلے. صحیح. سب سے پہلے انہوں نے اپنے آفس میں بیٹھنا ہے. آفس ادھر ہی بنایا؟ نہیں, پہلے ادھر یہ سامنے اوپر تھا, ابھی ادھر نیا بنا رہے تھے نا. اچھا نیا آفس بنا رہے تھے. صحیح. تو اٹھنا, اڈے کے حساب کتاب دیکھنے, کراچی کا دیکھنا, لاہور کا دیکھنا, ملتان کا, یعنی کہ اپنے بزنس کو دیکھنا. ٹھیک ہے. جب شام تقریباً 6 بجے کا ٹائم ہوتا تھا یا 7 بجے, جی پھر انہوں نے جم جوائن کرنا. صحیح. وہاں پہ 2 گھنٹے ٹریننگ لینی. صحیح. 2 گھنٹے گزارنے کے بعد پھر کھانا وغیرہ کھانا. یعنی کہ جم ان کی روٹین کا حصہ تھا. یہ ان کی روٹین تھی جو آپ کو بتا رہا ہوں. صحیح. تو جیسے کہ آج کل شادیوں کا سیزن چل رہا تھا, تو رات کو یا شادی پہ چلے جانا یا گھر میں بیٹھتا مجھے کال کر لینی. اچھا کیسر بھائی کیا کر رہے ہیں, زیب بھائی کو کال کرنی, احسن کو کال کرنی. تو جو نیا آفس بنا رہے تھے وہ کس جگہ پر تعمیر کر رہے تھے؟ اچھا ساتھ ساتھ بتاتے جائیے گا کہ پھر اور کیا مصروفیات رہتی تھی؟ تو پھر آ جانا, پھر جب ہم نے آنا تو کیا کھائیں گے آپ کو, آج میں ایسا کرتا ہوں میں دیسی مرغ منگواتا ہوں. پھر وہ گھر میں دیسی مرغے پالنے شروع کر دیے. اچھا یعنی کہ مہمان نوازی کا بہت شوق, بہت زیادہ شوق تھا, کریز تھا ان کو نا. اچھا ہے. پھر گھر میں دیسی مرغے کہنے لگے یہ باہر سے جو دیسی ہوتے ہیں نا صحیح نہیں ہوتے, یعنی کہ وہ پیور دیسی نہیں ہوتے. ہاں, میں گھر میں مرغے پالے. اچھا. پھر دوستوں کو کال کرنی کہ 3 آپ کے نام کے میں نے پال لیے ہیں. اچھا اچھا. 3-4 میں نے آپ کے نام کے رکھے ہیں. اچھا اچھا. آپ آئیں نا کھانا کھائیں, آپ آئیں نا. یہ آفس تھا اچھا جو ابھی تیار ہو رہا تھا, بڑے شوق یہ سے, والا آفس بڑے شوق سے تیار کر رہے تھے. ناظرین یہ وہ آفس ہے جہاں پر جو ہے امیر بالاج نے اس آفس کی تعمیر کا کام شروع کروایا, اور جہاں پر جو ہے اپنے کاروبار کے حوالے سے جتنی بھی مصروفیات تھی وہ اس آفس میں انہوں نے محدود کرنی تھی. لیکن بہرحال اب یہ آفس کی تعمیر کا کام چونکہ روک دیا گیا. کیا سمجھتے ہیں اب یہ آفس یہیں پہ بنے گا یا باہر بنایا جائے گا؟ نہیں یہ یہیں پہ بنے گا انشاءاللہ تعالی. بھائی کاروبار دیکھ رہے ہیں, موصف بھائی, اچھا فتح بھائی, بالکل دونوں کاروبار سنبھال رہے ہیں. آفس کے بغیر تھوڑی یہ چلے گا کام. یعنی کہ آفس میں یہ ٹائم دینے کے بعد, چونکہ پہلے باہر آفس تھا, آفس کے کتنی دیر ٹائم دیتے تھے آفس میں؟ یہ تقریباً شام 6 بجے, صبح 12 بجے سے بیٹھتے تھے. اچھا. شام 6 بجے تک یہ آفس میں بیٹھتے تھے. 5 سے 6 گھنٹے کام کرتے تھے. یعنی کہ کام کرتے تھے. ہاں جی, کیونکہ کام کے بغیر تو پھر گزارا نہیں نا انسان کا ہوتا. بالکل. تو اس گھر کی جو شروع سے بات ہے نا, وہ یہ حق لال کر اس کے حق لال کماتے ہیں. صحیح. اور یہ واحد گھر, آپ جتنی مرضی ہسٹری میں چلے جائیں, یہ گھر واحد گھر ہے جس گھر کا آج تک نہ کوئی قبضہ گروپ کا پرچہ ہے, نہ کوئی منشیات کا, نہ کوئی ڈکیتوں کا, نہ کوئی چوروں سے تعلق واسطے کا, نہ کوئی پیسہ لے کے مرڈر کروانا, کوئی بھی ایک بھی ایشو نہیں ہے. امیر بالاج جب آفس کا وقت جو ہے وہ وقف کرنے کے بعد یہاں پر آتے تھے تو پھر ان کی کیا مصروفیات؟ پھر یہ کمرہ یہاں پہ بیٹھتے تھے. اچھا اچھا. یہاں پہ کیونکہ کیمرے بھی لگے ہوتے تھے. صحیح. سارے اڈے کو پھر کام کو یہاں سے واچ کرتے تھے کہ کتنی گاڑیاں آ رہی ہیں جا رہی ہیں, دوستوں سے ملنا, ہم نے بھی آ کے ادھر بیٹھ جانا, گپ شپ لگانی, کھانا منگوانا, کھانا کھانا. ناظرین یہ ابھی جس جگہ پر یہ امیر بالاج شہید کی تصویر آویزہ کی گئی ہے اس کے بالکل نیچے جو ہے یہ امیر بالاج کی نشست تھی
जहाँ पर वो बैठकर अपने दोस्त अहबाब जितने आते थे उनकी मेहमान नवाजी करते, उनके साथ गप करते, उनके साथ गुफ्तगू करते। और ये वो सीसीटीवी कैमरे थे जिनकी मदद से जो है वो अपने कारोबारी सरगर्मियों को मॉनिटर करते थे कि वर्कर्स कितना काम कर रहे हैं और कितना नहीं। यकीनी बात है कि इस कमरे में दाखिल होते साथ एक दफ़ा रोंगटे खड़े हो जाते हैं और दिल खून के आंसू रोता है कि आखिर जिस शख्स ने इतनी मोहब्बत के साथ, इतनी लगन के साथ अपने दोस्तों के लिए, अपने चाहने वालों के लिए ये जो कमरा तैयार किया था, खुद नीचे बैठ जाते थे। अच्छा, दोस्तों को ऊपर बिठाना, खुद नीचे बैठ जाना, यानी कि वो एटीट्यूड वाला लेवल था? नहीं, वो तो है ही नहीं था। सिर्फ उसको तो ये था मैं पैदा इसलिए हूँ मैं दिलों में घर बना जाऊँ, मेरा दिल से नाम ले। कहता था कैसर भाई किसी को डरा के आप नहीं नाम बना सकते। तो कैसर भाई जब खिदमत करें। अमीर भाई का इंतकाल हो गया, अमीर भाई शहीद हो गए, उसके बाद जब पहली दफ़ा इस कमरे को खोला गया तब बस नहीं हिम्मत पड़ती, लेकिन अल्लाह ताला हिम्मत दे और वो देने वाली ज़ात है। तो वक़्त ही मरहम होते हैं हर ज़ख्म का, और वक़्त के साथ साथ फिर चेंजिंग आती है। क्या लगता है कि ऐसे लगता है कि कहीं गए हुए हैं, हम बैठे हैं वेट कर रहे हैं आ जाएंगे अमीर भाई आ हाँ, जाएंगे? ऐसे ही लगता है, बिल्कुल ये फील नहीं होता, वो हमारे में नहीं है। अक्सर मैंने देखा है कि आपके साथ गुफ्तगू करते हुए अमीर भाई जिम भी करते थे। हाँ जी। आपकी वो आप गुफ्तगू कर रहे होते थे ऑन वीडियो कॉल, हाँ जी। तो उसके साथ साथ जो है अमीर भाई जो है जिम कर रहे होते हैं। जी बिल्कुल, वो ऊपर मैं आपको अभी जिम का विजिट कराता हूँ। शौक क्या क्या थे अमीर भाई के? शौक उनका यही था, वो कहते थे बॉडी खूबसूरत होनी चाहिए। अच्छा, जब इंसान खड़ा हो कसरत करनी चाहिए, मेहनत खुद पे करनी चाहिए, मैं इसलिए जिम बनाना है। हमने कहा ठीक है, उन्होंने ऊपर जिम बना लिया। और आपको मैं दिखाता हूँ कि शायद माशाल्लाह इतना प्यारा जिम आपको कहीं नज़र भी नहीं आएगा। अच्छा, जितनी वो प्यारी शख्सियत थी जी, जितना वो ज़बरदस्त आदमी था, उसकी चॉइस भी उतनी अच्छी थी। अच्छा, और एक एक कलर जो उन्होंने चूज़ किया वो खुद किया। हम पिछले दिनों बाकू में थे। अच्छा। तो बाकू में जब हम गए तो उधर बिल्डिंगें जो गुजर रही थी, तो बलाज भाई वीडियो उनकी बनानी शुरू हो गया ना। अच्छा। तो कहते मैंने पहले भी जिन जिन मुल्कों में गया हूँ, तुर्की ये वो, ये मैंने वीडियो वहाँ से बनाई है जिससे मैंने ये अपना डेरा, ये कैमरामैन अगर दिखा सके ये जी कैमरामैन वहीद आपको दिखा सकते हैं कि कितने खूबसूरत अंदाज से जो है इस घर को तामीर करवाया गया। और इस घर में सिर्फ अमीर बालाज की अपनी फैमिली नहीं, बल्कि ये घर जो है खुसूसन अपने जो चाहने वाले हैं, जो दोस्त अहबाब हैं, उनके लिए ये तामीर करवाया गया था। और खुसूसन अगर आप देखेंगे चार तरफ से इस वाइट हाउस को जो है बाकायदा तौर पर खूबसूरत अंदाज से जो है वो डिकॉर किया गया, मैन्युफैक्चर किया गया। और बाकायदा तौर पर इसकी एक एक चीज़ जो है वो अमीर बालाज ने खुद पसंद की और अपनी मर्जी से इस घर को तामीर करवाया। ये खाली जो जगह बनाई गई थी, ये किस लिए बनाई गई? ये अगर जिम कर रहे हैं तो दोस्त इधर बैठ जाएं। अच्छा, तो या ये कुर्सियां उठा के बाहर ले जाते थे सेन में, यानी कि जिस दोस्त ने जिम नहीं करनी वो बैठे जरूर, वो इधर वो बैठे, खाना खाए, चाय पिए, तो जो भी जिसका टेस्ट होता था फिर वो यहाँ पे बैठ जाते थे। ये माशाल्लाह जिम देखें नाज़रीन, एक अभी हम मौजूद है मरहूम अमीर बालाज की जिम में, यानी कि ये उन्होंने अपने पर्सनल इस्तेमाल के लिए, यानी कि अपनी ग्रूमिंग के लिए, उनको चूँकि जिम का बहुत शौक़ था और उनकी ख्वाहिश थी कि सेहतमंद इंसान जो है वो एक तो मेंटली तौर पर अगर फ्रेश होगा तो वो अच्छे फ़ैसले कर सकता है, अच्छी तरह अपने कारोबार को रन कर सकता है, और मेंटली और फिज़िकल फ़िट होना इंसान के लिए वो बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर अक्सर अमीर भाई जिम किया करते थे। हाँ जी, मीर मौसिफ, मीर फतेह, तीनों भाई और ट्रेनर के साथ इधर जिम करते थे। मैं यहाँ पे बैठ, ट्रेनर खुद ट्रेनर एंगेज किया हुआ था, वो करवाता था, ट्रेनिंग करवाता था। तो मैं इधर बैठ जाना तो मुझे अच्छा, कहना, इस जगह पर बैठे? हाँ जी। तो मुझे कहना कैसर भैया आप भी इसको खींचे ना। मैंने कहा मैं आपको देख के खुश हूँ भाई, ये आपका ही काम है, ये हमारे बस का काम नहीं है। तो कैसर भाई, यकीनी बात है कि हम लोगों ने देखा है कि इलाके में कहीं भी जवान मैयत का उस इलाके से उठना
وہ علاقے میں کوہرام مچ جاتا ہے، اور ایک ایسی شخصیت جس کے بارے میں جو ہے وہ اہل علاقہ کیا جو لوگ نہیں بھی جانتے وہ بھی گواہی دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں، تو کیسا محسوس ہو رہا ہے اب یہاں یہ پر؟ برباد ہو جائیں گے جنہوں نے یہ کیا ہے، یہ تیفی بٹ، یہ گوگی بٹ، یہ برباد ہو جائیں گے، تباہ و حال ہو جائیں گے. آپ دیکھیں گے اللہ کا انصاف سب سے بڑا ہے. ایک پلاننگ انسان کرتا ہے، ایک پلاننگ اللہ تعالیٰ کرتا ہے. بے شک بے شک، اللہ از بیسٹ پلانر. اتنا بڑا جنازہ لاہور کی ہسٹری میں شاید ہی کسی کا ہو. اتنی دعائیں اس عمر میں لینے والا ایک بندہ بھی شاید لاہور میں ہو، جتنی لوگ بلاج کو دے رہے ہیں. اتنی کوریج پوری دنیا میں شاید اس ایج میں کوئی نہ لے سکتا ہو. یہ انسان کے اندر کی کوالٹی اور اللہ کی رضامندی اس کے اوپر شامل ہوتی ہے کہ میں اس کو عزت، یہ اس عزت کے قابل ہے اس ایج میں اس کو عزت سے نواز رہا ہوں. تو وہ خرائط کرتا تھا، بچیاں جن کی بچیوں کی شادیاں کرواتا تھا، لوگوں کے گھروں کو منتھلی ٹیپو پوان کے دادا کے یا ٹیپو پوان کے والد کے ٹائم سے لوگ غریب لوگوں کے گھروں میں منتھلیاں لگی ہوئی جا رہی ان کی راشن کی مد میں جو ہے. جی بالکل. ٹیپو بھائی کو دیکھتے ہوئے بابر بٹ صاحب میں شہید بھائی اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، انہوں نے بھی یہ سلسلہ شروع کیا کہ لوگوں کے گھروں میں پیسے لگائے، منتھلی ماہانہ لگائے غریبوں کے گھروں میں، اس جو میں کوئی صدقہ دورانی جاری ہے ہے. تو اس کو ہم نے بھی کنٹینیو کیا. ان کے بعد بلاج بھائی نے تو اس کو وسیع کر دیا بہت اس کام کو. یہاں پہ آپ یقین جانیں لکشمی چوک یا کسی جگہ سے اسٹیشن سے کسی جگہ سے اٹھ کے کوئی عورت یا کوئی مرد آتا تھا تو کہتا تھا نا بلاج بھائی میری بیٹی کی شادی ہے، تو وہ یہ نہیں پوچھتے تھے آپ کہاں سے آئے ہو، آپ کون ہو. آپ کہتے لڑکے کو بلا کے نا میری بات سنو، ان کے ساتھ جاؤ، ان کے گھر ان کے سارا کھانے کا ہر چیز کا انتظام سارا انتظام کر کے آؤ. محترم، آپ جب امیر بھائی جم کر رہے ہوتے تھے تو آپ اس وقت کہاں ہوتے تھے؟ اچھا یہاں پر ہی ہوتے تھے. تو کیا محسوس کیا ہوتا ہے؟ یقینی بات ایک تلخ سوال ہے. یقین نہیں آ رہا. وہ اتنے گریٹ آدمی تھے، اتنے گریٹ آدمی، جتنا کہوں اتنا کم ہے. میں ان کو، حالانکہ میرے سے چھوٹے تھے لیکن میں ان کی عزت بروجہ سے کرتا کہ جیسے میرے وہ بڑے ہیں. تو وہ آپ کو کس نام سے مخاطب کرتے تھے؟ میاں صاحب کہتے تھے بس. اچھا آپ کو میاں صاحب کہتے تھے؟ میں حاجی صاحب کہتا تھا. بڑی بات ہے. تو اب چونکہ امیر بھائی تو ہم میں موجود نہیں ہے، تو ایسی کون سی یادیں آپ کو ستا رہی ہیں؟ یعنی کہ کتنا مشکل انہوں نے کیا، اللہ تعالیٰ ان کا بیڑا غرق کرے، ان کا خانہ خراب کرے. انہوں نے ظلم کیا اس گھر کے ساتھ، چھوٹے چھوٹے بچے یتیم کر دیے. انشاءاللہ تعالیٰ ان کا وقت آئے گا انشاءاللہ جی انصاف ضرور ملے گا. اگر یہاں پر اس دنیا میں جن کے پاس اختیارات ہیں اگر وہ کوتاہی کر بھی جائیں گے تو ایک عدالت یہاں لگے گی، ایک عدالت روز محشر لگے گی. یہاں سے تو بچ جائیں گے گناہ گار، یہاں سے کوتاہیوں سے تو بچ جائیں گے، لیکن جو روز محشر میرے خدا کی عدالت ہوگی وہاں پر ترازو ایسے ہوگا، انصاف کا جو پلڑا ہے اس کا بول بالا ہوگا. مجھے کیسر بھائی بتائیے گا، جب یہ روٹین ہوتی تھی، موسٹلی کہا جاتا تھا کہ جم کے بعد امیر بلاج کو سوئمنگ کا بھی کافی شوق تھا، کافی دوستوں کو بھی وہ کہتے تھے اگر گھومنے پھرنے کے لیے بھی باہر بھی جاتے تھے. کیا کہتے ہیں آپ؟ اچھا ان میں سب سے زیادہ کوالٹی یہ تھی، جس چیز کا شوق ہوتا تھا نا جی تو وہ سب دوستوں کو قائل کرتے تھے. اچھا آپ بھی یہ کریں، آپ کی صحت بنے گی، اویئرنیس آئے گی، آپ سوئمنگ کریں، جم کریں، اپنی خوراک کا دھیان رکھیں، اپنی صحت کا دھیان رکھیں. جی موٹیویٹ کرتے تھے دوستوں کو نا. اچھا تو اس کے ساتھ پھر ایک دو دوست اور بھی یہاں پہ جم کرنا وغیرہ شروع ہو گیا. اپنے گھروں میں انہوں نے چھوٹے چھوٹے جم بنانے شروع کر دیے. دیکھیں ابھی یہ بند پڑا ہے، یہ چلایا ہوا تھا بلاج بھائی نے. یعنی کہ یہ کب سے بند پڑا ہے؟ یہ سردیوں کی وجہ سے بند کیا تھا نا. یہ تھوڑی سی تعمیر رہتی تھی تو وہ بلاج بھائی یہ کام خود کروا رہے تھے اپنی زیر نگرانی. جی بالکل. تو کچھ چیزیں پرووائڈ نہ ہوئی تو یہ اندر کمپلیٹ کروا دیا انہوں نے. تو اس کے بعد پھر ایک گھر شروع کیا ہوا تھا ڈی ایچ اے میں اور ایک فارم ہاؤس نا. تو ایسے ہی کہتے تھے چلیں انشاءاللہ آہستہ آہستہ میں یہ سارا نا کور کر لوں گا. کیسر بھائی آپ بھی دوست ہیں، آپ عزیز بھی ہیں. جی بالکل. ایک طرف آپ ہیں، ایک طرف ایک اور دوست کے نام پر جو دھبا ہے. دیکھیں میاں صاحب ہیں، ہم ہیں، خدا کی قسم ہمارا صرف محبت کا رشتہ ہے اس گھر سے.
यकीन जाने कि जितने ये दोस्त हैं ना, ये सिर्फ वाहद ये एहसन शाह था जिसको ये प्रमोट करता था, जिसके साथ ये इतनी मोहब्बत करता था, पैसे देता था, इसके काम करवाता था, इसकी गलत हरकत थी उनको भी नज़रअंदाज करके इसको प्रमोट करता था। बाकी सब खुद कफील है। नहीं कैसर बाकी भाई, सब मोहब्बत के चीज़ रिश्ते में सवालिया बंधे हुए निशान हैं। है कि एक ऐसा शख्स या एक ऐसा सांप कहूँगा मैं कि सांप कहना यकीनी बात है, गलत नहीं होगा, सांप आस्तीन से के ज़्यादा सांप है, से। उससे भी ज़्यादा ढंग मारा है इसने। तो इतना अरसा वो साथ रहा, उसकी हरकत मशकूक नहीं लगी क्या आपको कभी? देखें मियां साहब जिस आपको- होती थी, लेकिन वो हाजी साहब हाजी साहब पर्दा डाल देते थे खुद ही। वो अपने भाइयों से भी लड़ते थे, दोस्तों से भी लड़ते थे जो उसको बुरा कहते थे। जो मकार होता है ना, देखें ये यहाँ पे ऐसे जब होता था ना तो घर जाके हाजी साहब को फ़ोन कर देता था। अच्छा, हाजी साहब देखें, साहब के सामने आपने मेरी बेइज्जती की है, ये गलत बात है, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ मुझ में ये बात नहीं है, मैं कुरान उठाता हूँ, मैं माँ की हाजी साहब यारों के यार थे। हाजी साहब का कौन सा कोई इतना दुश्मनी में अंगेज थे जो उन्हें डर था कि ये मुझे मरवाएगा या मुझे कोई मरवाएगा। हाजी साहब के जहन में ये बातें थी ही नहीं। हाजी साहब के जहन में तो सिर्फ यही दोस्ती यारी जैसे दोस्तों की होती है, नाराज़गी हुई, कोई बात हुई तो सुलह हो गई तो फिर इकट्ठे। कैसर भाई एक बहुत ही अहम सवाल, यकीनी बात है मुश्किल होगा जवाब देना मियां साहब की मौजूदगी में। ये बताइएगा, अक्सर कहा जाता है कि वालिद के बाद बेटा बहुत मुश्किल है वालिद की तरह काम करे, ऐसे ही है। तो अमीर बालाज की तरह दोस्ताना रखना, अमीर बालाज की तरह ज़िंदगी गुजारना, क्या आपको लगता है कि अमीर मुहस्सब या अमीर फ़तेह वो आसानी से इस तमाम तर ज़िम्मेदारी को निभाएंगे? जी जी। अच्छा, मैं एक बात आपको बताऊं, बड़ी मज़े की है। ये जो घर का बड़ा होता है ना जी, लेबल सिर्फ उसका लगा होता है, हाँ जी, लेकिन उसको बनाने वाली टीम नीचे होती है, बिल्कुल, जिसको किंग मेकर कहते हैं। बेशक, किंग मेकर खुद किंग नहीं होते, वो बिल्कुल। सिर्फ किंग मेकर बनाते हैं। बिल्कुल, जैसे उसके भाइयों ने बलाज को बनाया था, ये उसके भाइयों की सपोर्ट थी जो बलाज को बनाया उन्होंने, बिल्कुल, ठीक है ना। तो वो ये थोड़ी है कि ये अक्सर शहीन के बच्चे प्रवास करनी छोड़ दें, बिल्कुल, वो तो कैसा प्रवास ही करेंगे। एक और जो है वो सवाल पैदा हो गया। कहा जाता है कि जिस तरह अमीर बालाज के को कारोबार जो है विरासत में मिला, दौलत विरासत में मिली, इसी तरह दुश्मनी भी विरासत में मिली। और अब जो है अमीर देखें, मुहस्सब, कारोबार जो था ना विरासत में मिलने वाली जो बात है वो ठीक है आपकी, लेकिन जब बिल्ले पहलवान के बाद टीपू सुल्तान ने डेरा संभाला तो वो भी आज तक उसी तरह सादा था ना। मीर बलाज ने खुद कारोबार में उस कारोबार जो बाप का कारोबार उसको सेपरेट करके फैमिली के हवाले किया हुआ था। अच्छा, वो अपना अलहदा से कारोबार करता था, अलहदा कौन कौन से प्रॉपर्टी का कारोबार काम जो वो है? करते थे, अच्छा, ठीक है। उसके बाद जो चीज़ें कोई एटम्स होती हैं, कराची से लाहौर, कोयटा से लाहौर, जैसे जिस चीज़ का सीज़न होता है वो चीज़ें खरीदनी, वहाँ से अपने अड्डे से लेके आनी, वो किराया बच जाना, अच्छा। वो प्रॉफिट निकल आती थी। ऐसे बहुत से, यानी कि कमीशन जिसको हम कह सकते हाँ हैं, जी, कमीशन हाँ के जी, काम, हाँ जी, हाँ यानी जी। कि एक जगह से दूसरी जगह सामान को सामान को प्रोवाइड करना। availability को जैसे जान- देखें इधर एक कस्टमर का सामान आता है, वो तो यहाँ पे किराया पेड करता है, तो बलाज भाई का तो 10 दिन भी सामान इधर पड़ा रहेगा, उसको किराया तो उसकी बचत होगी ना। बिल्कुल। तो ये बेनिफिट उसको ये अड्डे का था। आपके मुताबिक आखिरी सवाल, दुश्मनी खत्म कब होगी? यही तो हमारा सवाल है, हम तो यही कोशिश कर रहे थे। हमने देखे अपने कत्ल छोड़े, हमने उधर सुहेल भाई ने, मौज़म भाई ने, हम सारे इतने ताकतवर, लड़ने के लिए इतने ताकतवर घर थे कि अभी भी हमारे अंदर कैपेसिटी थी, हम 20-20 साल लड़ लेते। लेकिन हमने ये सोचा कि लड़ाई हल नहीं है, मुसालत हल है, सुलह हल है। सुलह करें, इलाके को डेवलप करें, अपनी अगले वाली नस्ल महफूज करें। 20 साल आगे जो हमने लड़ना है, ये एजुकेशन पे जोर लगाएं, बिल्कुल, मुल्क की खिदमत करें। हथियार की बजाय जो है वो कलम जो है वो अपने बच्चों के हाथ जो है वो दे दें। जी जी। और यही बात साबित की बलाज भाई ने अपनी ज़िंदगी में कि अपने दोनों भाइयों को ला करवाया और लंदन से बैरिस्टर बनवाया, और दूसरा भी लाइसेंस ले रहा ला का, ये बलाज भाई ने साबित किया था। नाज़रीन,
یقینی بات ہے کہ اگر کسی بھی بڑی سے بڑی لڑائی کو ختم کرنا ہے تو ایک صبر کا جو پیمانہ ہے اس کو لبریز ہونے سے بچانا ہے، اور اپنے بچوں کو ہتھیار کی جگہ قلم جو ہے ان کے ہاتھ میں پکڑانا ہے۔ میرے ساتھ امیر بالاج کے قریبی دوست کیسر سہیل بٹ صاحب موجود تھے، اور ساتھ ہی ساتھ میاں صاحب جن کے ساتھ تقریباً 24 گھنٹے میں کہتا ہوں ساتھ رہتے ہیں، یہ غلط نہیں ہوگا۔ ساری گفتگو آپ نے ملاحظہ کی کس طرح امیر بالاج کی ڈیلی کی روٹین تھی۔ اگر عام کوئی بھی شخص ان سے ملنا چاہتا تھا تو کتنا آسان تھا ان سے ملنا، لیکن یہ ناحق قتل ہوا ہے۔ ہماری بھی دعا ہے کہ امیر بالاج کی فیملی کو، خصوصاً چھوٹے چھوٹے ننھے منھے پیارے بچوں کو، ان کے والد کے قتل کی جو قاتل ہیں ان کو انصاف دیا جائے، قتل کا انصاف ملے، تاکہ ان کے دل میں بھی یہ خوف رہے کہ جس طرح ہم نے ہمارے والد کو ناحق قتل کیا ہے، بچوں کے دل میں بھی خوف پیدا ہو کہ ہم نے کوئی بھی لڑائی کا حصہ نہیں بننا۔ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں۔ اللہ نگہبان۔